السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور میری دعا ہے ہمیشہ سے آپ کے لیے کہ آپ سب کی خیریت سے ہوں گے۔ اور دعا کیسے کی جاتی ہے کہ اپنی روٹین بنا لیں کہ جب بھی آپ رات کو سو رہے ہیں، سونے سے پہلے آپ کل مومن و مسلمان کے لیے دعا کر کے سوئیں۔ اس میں سب لوگ ایڈ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے میں اپنے سب دوستوں کے لیے، سب بھائیوں کے لیے، سب مسلمان لوگوں کے لیے دعا کروں۔ تو اچھا جی، کافی 2-3 ویڈیوز سے نیچرل ڈائٹ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ٹاپک نکلتے ہیں تو اس پہ بات ہوتی رہتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ جوائنٹس کے بارے میں بھی ایک ٹاپک پہ بات کرنی جائے، کیونکہ آپ دوست جو مجھے کمنٹس کر رہے ہیں پرسنلی، اس میں بہت سے لوگ سروائیکل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جوائنٹس پین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ میں ضرور اس پہ بات کروں گا۔ میں نے آپ سے سمجھنے کے ہمیشہ کے لیے رشتہ قائم کیا ہے، یہ نہیں کہ میں کچھ ویڈیوز کے بعد غائب ہو جاؤں گا۔ میں نے آپ سے انشاءاللہ اس وعدے کے مطابق آپ کے ساتھ رہنا ہے اور ویڈیوز بناتے رہنا ہے۔ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ تک ٹھیک میسج پہنچے اور آپ لوگوں کو فیک لوگوں سے بچنے کی امید ہو، آپ ان سے بچیں، اپنا پیسہ بچائیں اور آپ صحیح کنسلٹنٹ تک پہنچ جائیں تاکہ آپ کی یہ معاملات، آپ کی یہ ایشوز ختم ہو۔ جوائن کے بارے میں نے سوچا کہ ایک ٹاپک پہ جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہو جائے کہ آپ کا جو پیر ہے اس پہ ہم نے ہیل کے ٹاپک پہ بات کی ہے۔ ہیل کے ٹاپک کا تو چیپٹر کلوز ہو گیا، اس پہ بھی اگر کوئی پرسنلی کچھ پوچھنا چاہے گا تو میں ضرور اس پہ بات کروں گا۔ ہیل کے سائڈ پہ جو آپ کے اینکلز ہوتے ہیں، ایک آپ کا اینکل اس طرف ہوتا ہے اور ایک آپ کا اینکل اس طرف ہوتا ہے، جو آپ کے پیر کی بنیاد ہے، جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے۔ عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ نارملی زبان میں کہتے ہیں موچ آ جاتی ہے۔ اب اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو میڈیکل میں تو موچ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے پرانے زمانے میں اور یہ پرانے لوگوں میں موچ کا کانسیپٹ تو ضرور ہے۔ تو حقیقتاً موچ آتی ہے، وہ بیسیکلی جب آپ کا پیر ایسے ٹویسٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا جوائنٹ، اس کو سمپل زبان میں کہتے ہیں جی زور آ گیا، آپ کے جوڑ میں زور آ گیا۔ تو وہ اب اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، اس میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا جوائنٹ اسپیس کر گیا ہے، یا مائنر اس پہ ہیئر لائن فریکچر آ گیا ہے، یا اس پہ کس قسم کے ٹیشوز ڈیمیج ہوئے ہیں جو آپ کے کلر کو چینج کر رہے ہیں۔ اب اس میں آپ ایکس رے کروائیں گے یا کسی کنسلٹنٹ سے میٹنگ کریں گے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن پہلے آپ اپنے آپ کو یہ چیک کریں کہ سب سے پہلے اس کی سراؤنڈنگ ایریاز میں آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں سویلنگ کتنی آ رہی ہے، سوجن کتنی آ رہی ہے۔ سوجن کے ساتھ پھر آپ نے کلر چیک کرنا ہے، کلر بلیک، گرین اینڈ ہلکا سا جو بلو ٹائپ ہوتا ہے، ڈارک بلو ٹائپ۔ وہ یاد رکھیں کہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ کا مسل ٹیشو ڈیمیج ہو گیا، اور سمپل ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں گوشت کا پھٹ جانا۔ تو وہ آپ کو دیکھتے ہی خود پتہ چل جائے گا کہ اگر کلر چینجز ہو رہے ہیں تو آپ کا گوشت پھٹا ہے، سوائل زیادہ ہو گئے، آپ کے پیر پہ سپورٹ نہیں آ رہی، آپ اس پہ پیر رکھ نہیں پا رہے، اٹس مین کہ یا تو ہیئر لائن فریکچر ہوا ہے یا آپ کا جوائنٹ اسپیس کر گیا۔ ظاہر ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی ٹوٹکے سے ختم نہیں ہو سکتی، اس کے لیے آپ کو زبردست کنسلٹنٹ کی ضرورت ہوگی، لیکن کنسلٹنٹ آپ کا وہ ہو جو آپ کو پین کلر نہ آتے، کیونکہ پین کلر جسٹ ٹیمپریری ہوتا ہے، جس کا 6 سے 8 گھنٹے کا یا 4 گھنٹے کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک پراپر آپ کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ ہاں، سکائی آپ اس میں کر سکتے ہیں، آپ اس کو کولڈ واٹر میں بھی سکائی کریں، آپ اس کو نیم گرم واٹر میں بھی کریں، تو فرق پڑے گا آپ کو، لیکن ہمیں فرق نہیں چاہیے۔ فرق جو ہوتا ہے وہ تو آپ گھر پہ اولیو آئل لگائیں گے اس سے بھی آئے گا، آپ میڈیکیٹڈ جیل لگائیں گے اس سے بھی آئے گا، لیکن جب آپ کو کہیں بھاگنا پڑ جائے گا، آپ کو نماز کے لیے پیر فولڈ کرنے کی پوزیشن میں جب آپ آئیں گے تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو اس کے لیے جیسے کنسلٹنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر آپ کے نالج میں نہیں ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے، تو یہ میرے ایکسپیرینس کا سب سے چھوٹا کیس ہوتا ہے جو آپ کا جوائنٹ اسپیس کر جاتا ہے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں اس کے لیے بالکل حاضر ہوں۔ تو کل ایک دوبارہ اسی جوائنٹ اسپیس کے بارے میں ایک نیو چیز آپ کو بتاؤں گا، زبردست چیز بتاؤں گا جو آج کل بہت نارملی سب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے میں ایک پوری ویڈیو پہ کل بات کروں گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ کا